السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا، میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی۔ آج بڑا اہم ترین دن ہے اور آج وہ دن ہے جب ایک طرح سے وہ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں ایک سال کے لیے حکومت اپنے اور عوام کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہے بجٹ کے ذریعے۔ بالکل جی، جیسے کہ ہر مہینے جب خواتین گھر کا بجٹ بناتی تو وہ پورے مہینے میں اب جو ہے نا گھر والوں کا ایک طرح سے فیوچر کا فیصلہ کر رہی تھی کہ اس مہینے میں کیا کیا چیزیں ہونی ہیں۔ تو آج جو بجٹ حکومت وقت پیش کرنے جا رہی ہے وہ ہمارے پورے ایک سال کا ہمیں بتا دے گی کہ ہم نے چیزیں کیسے کرنی ہیں، کہاں ہمیں تنگی کرنی ہے، کہاں ہم اپنا ہاتھ کھلا رکھ سکتے ہیں۔ ویسے لوگوں کو جو امیدیں وہ یہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اتنی مہنگائی ہو رہی ہے تو مزید مہنگائی کے مزید ٹیکسز جو ہیں وہ ہم پہ لگائے جائیں گے اور ہم مزید ہمیں پریشانی سے اور ویسے ایسے ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ نارملی ہم یہ سوچتے ہیں بجٹ بیسکلی کیا ہے۔ آپ نے یہ ٹرمینالوجی آپ کے لیے پرانی نہیں ہوگی۔ یہ بیسکلی آمدنی اور اخراجات میں ایک توازن کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے انہیں مینیج کرنا ہے، کس طرح سے کچھ بچت کرنی ہے۔ خیر بچت کا تو آج کل کے دور میں ایک عام آدمی کے لیے کوئی تصور نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے اگر وہ اپنے اخراجات ہی پورے کر سکے اور چیزیں ان کے نرخ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، حکومت کیا آپ کو آسانیاں پیدا کر کے دے سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ابھی اللہ کرے جی سیلری طبقے کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ہونا چاہیے اس میں۔ اور اگر آپ کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے ٹیکس بڑھانا ہے تو پلیز آپ جن پہ ٹیکس لگاتے ہیں نا اس کے دائرہ کار کو بڑھائیں، مزید لوگ جو ہیں وہ اس دھارے میں لے کر آئیں۔ اگر زراعت کا شعبہ، نو ڈسرسپیکٹ، لیکن اگر زراعت کا شعبہ جس کے معاملے میں ہم خود کفیل تھے، اب ہمیں زراعت بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ زراعت میں مطلب گندم جو کہ سب سے بڑی نیسیسٹی ہے، بیسک نیسیسٹی ہے، گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، دالیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں، باقی دیگر چیزیں ہیں۔ کسی بھی چیز میں آپ خود کفیل نہیں رہے تو پھر واٹس دا پوائنٹ؟ اوور آل ٹیکس نیٹ بڑھائیں۔ اچھا ایک اور چیز، کل کا دن واز ریئلی سیڈ، کل ایک ویری ٹریجک انڈیڈ، کیونکہ کل ایک ایسا شخص، ایک ایسا ہوسٹ جس کو ہم اپنے مطلب بچپن سے بھی ہم اس کو دیکھ رہے تھے، لڑکوں سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے وہ ٹیلی ویژن پہ آئے، ٹیلی ویژن پہ ایک نئی انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا۔ ہم نے نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے کہ کوئی بھی ایسا مذہبی شو ہو جس میں مختلف جو ہیں طبقات، جو فقہوں کے جو ہیں علماء وہ آ کے بیٹھیں اور پھر ان سے ایک سوال کیا جائے اور ان سے ان کی رائے جانی جائے۔ عامر حسین صاحب انہوں نے بڑا اچھا ٹرینڈ شروع کیا، رمضان ٹرانسمیشن کی، اس سے پہلے رمضان ٹرانسمیشن کسی نے کی تھی، نیلام گھر کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے بھی کرنے کی کوشش کی۔ اور مدیحہ ایک اور چیز بھی تھی کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ شخص جس کی جب وہ دعا ہوتی تھی، آپ کو یاد ہے 27ویں شب کو، آئی ریممبر کہ پیپل یوز ٹو کرائی، لوگ رویا کرتے تھے ان دعاؤں پر۔ اتنی پر اثر گفتگو ہوا کرتی تھی کہ رمضان ٹرانسمیشن کسی بھی چینل پہ وہ کر رہے ہوں تو وہ کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ بالکل جی، ایک طرف تو بہت ٹیلنٹڈ ملک کے سب سے بڑے انٹرٹینر، دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ وہ کافی زیادہ کنٹروورسیز کا بھی شکار ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ لیکن ایک چیز ہے بٹ لائف از سو انپریڈکٹیبل، یہاں سے آپ یہ دیکھیں نا، ایون اف somebody is a superstar، ابھی ظاہر ہے کہ وجوہات سامنے نہیں آئی، بٹ ڈپریشن از the real thing۔ we'll talk about it۔ پہلے ٹاپ سٹوریز۔ اگلے مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا، امیدیں کم، خدشات زیادہ، قیمتیں مزید بڑھنے کا خوف اور مہنگائی کا طوفان، روز کمانے اور روز کھانے والوں کے لیے زندگی کی گاڑی چلانا ناممکن ہو گیا۔ ایک عام آدمی گھر کیسے بنائے؟ سریا، سیمنٹ اور بلڈنگ مٹیریل سمیت ہر چیز کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ، غیر یقینی صورتحال سے سب پریشان، زیر تعمیر منصوبے بھی مشکلات کا شکار۔ دیگر شعبوں کی طرح زرعی شعبہ بھی مشکلات کا شکار، پانی کی کمی، شدید گرم موسم کے ساتھ ساتھ ڈیزل اور بجلی کی بڑھتی قیمتیں، کسان پر بجلی بن کر گرنے لگیں، کپاس، دالیں، گندم اور دیگر اجناس باہر سے منگوانے پر مجبور۔ اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اتحادی حکومت کی پھرتیاں، الیکشن اور نیب قوانین میں ترمیم کے لیے بل منظور، تحریک انصاف کا مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ، خواتین ارکان کا پارلیمنٹ لاجز سے پارلیمنٹ تک احتجاج۔ اچھا جی، تو جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ بجٹ آنے والا ہے تو اس سے ایک دن پہلے ہوتا یہ ہے کہ ایک اکنامک سروے پیش کیا جاتا ہے۔ اکنامک سروے بیسکلی کیا ہوتا ہے
کہ جو ان کی توقعات ہوتی ہیں، جو گزشتہ بجٹ ہوتا ہے اس سے، اور جو اہداف ہوتے ہیں کس حد تک حاصل کیے، اس کا ایک جائزہ پیش کیا جاتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اکنامک سروے جو ہے، اقتصادی سروے جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس کے مطابق جی ڈی پی کی شرح یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہ 6% بتائی گئی ہے اس کے اندر. پھر اس کے ساتھ زرعی شعبے کی پیداوار کے حوالے سے بھی کچھ اعداد و شمار وغیرہ جاری کیے گئے ہیں کہ 4.4% رہی. بظاہر the numbers are good، بالکل، لیکن یہ ایک عام آدمی پہ ریفلیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. ایگزیکٹلی، کیونکہ ہم جب بھی بات کر رہے ہوتے تھے تو ہم بھی بات کرتے تھے کہ دیر ہیز ٹو بی اے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ، جو کہ لوگوں تک بھی ہے، اور لوگ بھی اس کے جو ثمرات ہیں، جب معاشی طور پہ ملک ترقی کر رہا ہو تو لوگ بھی وہ ترقی فیل کر سکیں، لوگوں کو بھی پتا ہو کہ ہاں نہ صرف ملک ترقی کر رہا ہے، وہ بھی اپنی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ترقی کر رہے ہیں. اچھا، ملکی معیشت کا حجم $383 تک پہنچ گیا، فی کس آمدن $1,676 سے بڑھ کر $1,798 ہو گئی. بے روزگاری میں کمی ہوئی، مہنگائی، کرنٹ اکاؤنٹ، تجارتی خسارہ، درآمدات، بچت، سرمایہ کاری، گندم اور کپاس کی پیداواری اہداف حاصل نہیں ہو سکے. سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اقتصادی سروس سے ہماری بہترین کارکردگی ثابت ہو گئی ہے. پاکستان گزشتہ 2 سال سے ترقی کر رہا تھا، ملک کی دولت بڑھ رہی تھی. اقتصادی جائزہ رپورٹ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کل وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو بارودی سرنگیں بچھائیں وہ ریاست کے لیے تھیں. ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، ہم نے راستہ تبدیل کر دیا. کل کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں. بارودی سرنگیں بچھائی تھی، بارودی سرنگیں ریاست پاکستان کے لیے تھی. پاکستان کی معیشت خراب ہو رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، تو پورے پاکستان کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے. ہر اسٹیٹسٹکس میں پاکستان پیچھے گیا ہے. 4.25 سال نااہل ترین حکومت نے فیصلے کیے ہیں. کووڈ کے بعد تیل، گیس وغیرہ سستی ہوئی، وہ بھی ونس ان لائف ٹائم اپرچونٹی تھی، اسپیشلی حکومت نے مس کری. پاکستانی ریاست کو فائنینشیل نقصان نہیں ہوا تھا. $4 بلین سے زیادہ آپ کو G20 کے ملکوں نے پیمنٹس مؤخر کر دی. IMF نے $1.5 بلین ایڈیشنل دیا. دنیا بھر نے آپ کو مراد دی، لیکن آپ نے اس مراد سے کنسالیڈیٹ نہیں کری اپنی فسکل پوزیشن. اچھا جی، تو اب یہ ہے کہ وفاقی حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، اور ایسے میں جو لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بہت ہی حد تک تیز ہو چکی ہیں، بلکہ اتنی تیز ہو چکی ہیں کہ رکنے کے قریب آ گئی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اچھائی کی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی. جس طرح سے آپ بیسکلی ایک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، کچھ اشاریے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. مثال کے طور پر اگر وزیر خزانہ صاحب آ کے یہ کل کہتے ہیں کہ جی سب اچھا ہے اور ملک تو ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور ہم بڑا ایکسل کر رہے ہیں، تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ اچھا ہوگا. لیکن جب اس طرح سے کہا جاتا ہے تو پھر اگلے سوچ لیتے ہیں کہ لو جی آ گئی سختی. بالکل جی، اور وہ طبقہ جو پتہ، ہر طبقہ آف کورس اس وقت پریشان بھی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کس قدر عروج پر ہے. مہنگائی کا جو بالکل بے قابو ہے. اگر ہم عالمی مارکیٹ میں دیکھیں وہاں پر بھی مہنگائی ہے، تیل جو ہے وہ مہنگا ہے، اور یہاں بھی پاکستان میں تو ہم کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی قدر روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے لیے ڈالر زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے. جب ڈالر زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے تو زیادہ مہنگے ڈالر میں جب آپ پیٹرول خریدیں گے تو وہ آف کورس زیادہ مہنگا ہوگا. اچھا، جو وہ طبقہ جو کہ روز کماتا ہے اور پھر روز ہی جو ہے کھاتا ہے، اس جن کا تعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزدور ہمارا طبقہ جو ہے، جو کہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے پر مجبور ہے، یہ رہتے ہیں کراچی کے ڈاکخانہ چرنگی میں. اور یہاں کے جو رہنے والے مکین ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں. ان کی کوئی خاص توقعات نہیں ہیں آج آنے والے بجٹ کے حوالے سے. فیض اللہ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں. پریشانی تو غریب لوگوں کے لیے، امیر کے لیے نہیں ہے. شاہ زمان کا آبائی تعلق باجوڑ سے ہے. کئی برس پہلے وہ مزدوری کرنے غریب پرور اور روشنیوں کے شہر کراچی آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے. مگر ماضی میں غربت کے باوجود مہنگائی ایسی نہ تھی کہ روٹی کھانے کے لالے پڑتے، مگر اب بہت کچھ بدل چکا ہے. انسان مزدوری نہیں کرتے تو پریشانی ہے، مہنگائی کا دور ہے. اب انسان کمائے گا تو کھائے گا، نہیں کمائے گا تو کہاں سے کھائے گا. یہ کہانی صرف شاہ زمان کی ہی نہیں بلکہ ڈاکخانہ چورنگی پہ کام کے انتظار میں بیٹھے ہر مزدور کی یہی داستان ہے. صبح سویرے رنگ کرنے والے برش، بیلچے اور کدال وغیرہ لے کر مزدور یہاں ڈیرے جماتے ہیں. خوش نصیب کو کام مل جاتا ہے اور دوسرے اگلے دن کا انتظار کرنے لگتے ہیں. بندوں کے پاس کام نہیں ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کو کیسے کھلائے گا؟ کسی کے سامنے اس طرح کے ہاتھ پھیلانے سے اچھا مرنا گوارا ہے. مزدور کہتے ہیں کہ حکومتیں بدلتی رہیں مگر ان کے حالات نہ بدلے. اچھے دنوں کی امید میں وہ بہت کچھ ہار چکے.
اب اگر انتظار ہے تو صرف باقی ماندہ عمر کے پورے ہونے کا کہ کب سانس اور بدن کا رشتہ منقطع ہو۔ مکان مالک لڑتے رہتے ہیں ٹائم پہ کرایہ دو، ادھر مزدوری نہیں ہے، وہ کہاں سے کرایہ دے؟ بچوں کو بھوکا دیکھ کے وہ پریشان ہی رہتا ہے، اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے کہ موت آئے، موت بھی نہیں آتی۔ مہنگائی نے کاروباری اور تعمیراتی سرگرمیوں کو متاثر کیا ہے اور اس کے اثرات سے مزدور بھی محفوظ نہیں رہے۔ کراچی کے مختلف چوکوں چوراہوں پر موجود یہ مزدور کبھی چھٹی نہیں کرتے، مگر اس کے باوجود انہیں کام ملنے میں دشواری کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ان کی پریشانیوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ کیمرامین مستنصر حسین دانش کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ اچھا، مہنگائی تو اپنی جگہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ گھر بنانا ایک ہر انسان کا، عام آدمی کا ایک خواب ہوتا ہے، اور ایسے میں جب آپ کھانے کے لالے پڑے ہوں تو پھر آپ گھر بنانے کا کس طرح سے سوچ سکتے ہیں؟ سیمنٹ سریے کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے ایک دن، تو دوسرے دن کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسا گھر کے جو رینٹ ہے وہ ادا ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو سوچیں جو گھر کے رینٹ اتنی مشکل سے ادا کر رہے ہوں گے وہ کس طریقے سے گھر بنانے کا سوچ بھی سکتے ہیں۔ اور اسپیسیفکلی کبھی ہمارے کوئی ایسے دوست جن کا اپنا گھر بن رہا ہو، چاہے وہ کسی اچھی کلاس سے ان کا تعلق ہو، تو سچی وہ بھی شکایت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آج جو سریا ہے، آج جو سیمنٹ، آج جو بجری ہم نے جس پرائس میں لی ہے، کل یہ تینوں چیزیں میں مختلف پرائس میں مل رہی ہوتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دو طرح کے ٹھیکے ہوا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہوتا تھا کہ جو ہوتا تھا ٹھیکیدار، وہ آپ سے کہتا تھا کہ چیز مٹیریل بھی سارا میرا یہ ہے اور یہ ایک اماؤنٹ ہے، فکسڈ اماؤنٹ۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ جی سامان آپ کا اور مزدوری میری۔ اب چکر یہ ہے کہ وہ پہلے والا آپشن بالکل غائب ہو گیا کہ آئے روز جو ہے وہ چیزیں، وہی نا، دیکھیں سیمنٹ، بجری، ہر ایک کی جو قیمت ہے وہ آئے روز جو ہے وہ تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ تو سابق چیئرمین اور ماہر تعمیرات محسن شیخانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے بھائی کہ کیا مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں ہر انسان اب گھبراتا ہے اور سب کو یہ پریشانی ہے کہ بھائی ہم تو گھر افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ محسن صاحب آپ کا باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ محسن صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ ہم اپنے ملک میں ایک نہایتی غیر یقینی قسم کی صورتحال، معاشی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں سب سے پہلے تو مجھے بتائیں، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، گھر بنانا ایک عام انسان کے لیے، ایک نوکری پیشہ انسان کے لیے کتنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اب؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کی، لیکن آج کے دور میں پاکستان میں ایک نارمل آدمی کو گھر بنانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ مطلب اس کنڈیشنز میں ہے کہ لاسٹ ایک سال میں ہر چیز کی پرائس ڈبل ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ چیزیں، جب آپ کی اسٹیبلٹی نہ ہو، اکانومی اسٹیبلٹی نہ ہو، ڈالر آپ کا اپ اینڈ ڈاؤن ہو، تو آپ کے سارے را مٹیریلز ڈفرینس ہو جاتے ہیں۔ اسٹیل روزانہ پتہ ہی نہیں چل رہا 2,17,000 روپے ٹن تک ہو گیا ہے، جو 1,05,000 روپے ٹن تھا۔ سیمنٹ ڈبل پرائز ہو گئی ہے، تو ہر چیز ایسی ہو گئی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان بٹوین کیا ہے، کہاں رکے گی چیزیں۔ دیکھیں، جب تک کوئی سینٹیمنٹ نہ ہو پازیٹیو اور چیزیں کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہو کہ کس ڈائریکشن کیا ہوگا، جب تک پتہ ہی نہیں چلتا چیزیں کیا ہے، تو بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے۔ ایک فائنینسنگ کا تھا جو لاسٹ گورنمنٹ نے فائنینسنگ والا کیا تھا، مجھے لگتا ہے یہ بجٹ میں وہ بھی یہ ختم کر دیں گے تو بہت بڑا برا اثر پڑے گا کہ آدمی کی سوچ ہوتی ہے کہ فائنینس کے تھرو۔ یہ ذرا سمجھائیے گا کہ یہ بیسکلی ہوا کیا ہے؟ جو موجودہ حکومت آئی ہے اس کے اقدامات کچھ ایسے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری پیچھے جا رہی ہے، لوگ زیادہ پریشان ہیں، یا پھر جو اسپیکولیشنز ہیں، جو غیر یقینی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے اپنی مدد آپ کے تحت لوگ پرائسز اپ کرتے جا رہے ہیں کموڈیٹیز کی؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اسٹیل ہمارا امپورٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو وغیرہ اس کا را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے، تو جب وہ را مٹیریل انٹرنیشنل مارکیٹ میں لاسٹ 8-9 مہینے سے اس کی پرائس بہت ہائی ہو گئی تھی، اور جتنا بھی کووڈ کے بعد جتنی سپلائی آئی، دنیا کی ڈیمانڈ شروع ہوئی، تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں ڈیمانڈ بہت زیادہ آ گئی، اس لیے کہ بہت عرصے سے چیزیں بند تھی، تو یہ ایک وجہ ہے۔ اور پرائز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈیٹیز کی بھی بڑھ گئی۔ اتفاق سے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں یہ ہوا کہ ایک انسرٹنٹی لاسٹ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئی کہ ڈالر آپ کا کہیں 180 سے جا کے
205, 203 पे चला गया और बाकी चीज़ें मतलब इंपोर्ट होनी मुश्किल हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक वजह है, लेकिन गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर बैठना चाहिए। देखिए कोई भी प्राइस कांस्टेंट होनी चाहिए। हम लोग जब प्रोजेक्ट करते हैं तो आज की प्राइस में प्रोजेक्ट हम बेच रहे होते हैं, 1 साल पहले भी बेचा होगा, 2 साल, तो प्रोजेक्ट बनने में 4 साल लगते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल इतनी हाई हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्तों में वो प्रोजेक्ट जो मिडिल क्लास या लो क्लास प्रोजेक्ट है वो बनना मुश्किल हो जाएंगे। और एक आम आदमी भी अपना घर बनाने का सोचता है तो वो भी नहीं सोच पाता, और एक कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं पता होता। जो मुतालिका अपार्टमेंट्स होते हैं या घर होते हैं उनकी कॉस्ट में बिल्डर्स एट टाइम्स हम देखते हैं कि इजाफा करते रहते हैं, मुख्तलिफ उसके अंदर मद बता दी जाती हैं कि ये फलाने चार्जेस हैं, ये फलाने चार्जेस हैं, ये कोई, तो महंगाई का भी कोई की वजह से ये जो है कोई डिफरेंस जो आता है इसमें, तो वो भी आप डालते हैं इसमें लोगों के खाते में? देखिए महंगाई का कोई चीज़ ऐसी होती है तो हमें अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है, अथॉरिटी को हमें बोलना पड़ता है, और वहाँ एक कानून बना होता है कि अगर 30% से ज़्यादा कोई प्राइस आप हो जाएगी तो वो हमें उस प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कितना एरिया बाकी है और कितनी प्राइस आप उसकी बढ़ा सकते हैं। तो अथॉरिटी अप्रूवल देती है, उसके बाद हम बढ़ा सकते हैं, उसके बगैर बढ़ा नहीं सकते हम अपने तरीके से। चलें सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी मोहसिन शखानी साहब साथ में। लेकिन मोहसिन शखानी साहब आप आखिर में कोई आप हुकूमत वक्त को इस हवाले से कोई तजावीज़ देना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि जो पिछली हुकूमत थी, साबका हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसने एमनेस्टी स्कीम दी थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, बहुत सहारा दिया था, बहुत सहारा दिया था, और उसके बाद में देखा कि कंस्ट्रक्शन में इजाफा भी हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो एक तरह से सफ़र कर रही थी वो थोड़ी मुस्तहकम हुई इससे। सो अब जो करंट हुकूमत है, आप उसको क्या तजावीज़ देना चाहेंगे ताकि कंस्ट्रक्शन की जो ये इंडस्ट्री है ये फिर से फले फूले? देखिए जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो एलाइड इंडस्ट्रीज 72 इंडस्ट्रियाँ इसके साथ मूव करती हैं। जो लोकल इंडस्ट्रीज होती है वो सारी मूव करती है, जॉब क्रिएशन होती है और लोगों को घर मिलते हैं। जो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है पाकिस्तान में, 10 से 12 मिलियन घर कम बने हुए हैं और लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि जब भी ऐसे डिसीजन हो आप स्टेक होल्डर को ज़रूर साथ रखें ताकि उनकी एक्सपर्टीज़ आप ले सके। इस गवर्नमेंट के पास तो टाइम ही नहीं था, 1.5-2 महीने में बजट बनाना है, और बजट भी मैं समझ रहा हूँ कि इतने उनके ऊपर IMF के और इश्यूज़ हैं तो वो ना स्टेक होल्डर के साथ बैठे हैं, ना कोई उन्होंने बात की है, ना कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी की है, और उनको ज़रूर इस मामले में लोगों को एतमाद में लेना चाहिए ताकि ये वो लोग हैं जो इकोनॉमी मूव करते हैं आपकी। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो पूरी इकोनॉमी मूव होती है, और लास्ट आपने देखा GDP में जो भी चेंज आया उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल था, और वही विजन था जो लास्ट गवर्नमेंट ने एक विजन के तहत किया था, और मैं समझता हूँ इस विजन को कंटिन्यू करना चाहिए। ये वो इंडस्ट्री है जो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज ला सकती है। आपके जो शॉर्टफॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है 8-10 बिलियन, ये इंडस्ट्री ला सकती है, इसमें ये कैपेसिटी है। अगर गवर्नमेंट इसके साथ बैठे तो ये काम कर लोगों में, बाहर के ओवरसीज पाकिस्तानी में एतमाद पैदा करे तो मजीद पैसे आ सकते हैं इस इंडस्ट्री में, आपका फॉरेन रिजर्व बढ़ सकता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब। और ओवरऑल क्या एंटिसिपेशंस हैं बजट से, क्या हो सकता है, मतलब अच्छे की कोई तो है या नहीं? मुजम्मिल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआशी तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। ये ज़ाहिर है कि कुछ लग रहा है आपको कि कुछ अच्छा होगा आवाम के साथ इस बजट में, तैयारी का मौका मिल सका है मौजूदा हुकूमत को? मेरा नहीं ख्याल कि आवाम के लिए कोई ख़ास किस्म का जो है इस बजट में चीज़ है, बल्कि आवाम को जो चीज़ें मिलनी थी वो तो मिल चुकी है। जैसे पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, डीजल की सॉरी गैस की बात हो रही है कि वो महंगा सस्ता, अभी मिफ्ता कह रहे हमने फैसला नहीं किया। लेकिन ओवरऑल जो है अगर आप देखें तो अब जो बजट आएगा उस बजट में क्या चीज़ होने वाली है। सबसे पहले तो ये कि IMF ने ज़्यादा टैक्स की डिमांड की है। तो 2018 से पहले मुस्लिम लीग की हुकूमत जब भी टैक्स बढ़ाती तो बजट में टैक्स की शरह को बढ़ा देती थी। तो अभी एक आरिफ हबीब ब्रोकरेज हाउस है, उसकी भी एक आई है रिपोर्ट, तो वो ये बता रही है कि सेल्स टैक्स की शरह 17% से 18% हो जाएगी। जो मुराद दी हुई थी यानी कि फर्टिलाइजर सेक्टर को जो है सेल्स टैक्स नहीं था उस पर लग जाएगा, तो खाद महंगी होगी तो ऑब्वियसली खाना पीना महंगा हो जाएगा। तो इस तरह के टैक्सेस इम्प्लीमेंट होंगे। कुछ रेगुलेटरी ड्यूटीज लगेंगी, यानी कि जो बाहर से दरामदी सामान आता है तो उस पर ड्यूटीज लग जाएंगी, तो वो भी एक तरीके से महंगा होगा। तो ओवरऑल जो है एक कॉन्ट्रैक्शनरी बजट आएगा, जो एक आम अल्फाजों में कि
چیزوں کو سکیڑنے والا بجٹ آئے گا، نہ کہ وہ ایکسپینشنری ہو. تو جب کانٹریکشنری بجٹ آتا ہے تو روزگار کے مواقع بھی تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ صنعت کو کیا کرتے ہیں وہ، صنعت کے کیونکہ آلریڈی بہت پریشان ہو چکی ہے ان تمام چیزوں سے، صنعت کے لیے کیا رکھا انہوں نے یہ پتہ لگے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آ رہا ہے کہ ونڈ فال ٹیکس لگ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ پہ، تیل والی کمپنیوں پہ اور دوسری کمپنیوں پہ، ریفائنریز پہ. تو وہ کس طرح شیپ اپ کرتی ہے. اور وہ مزمل لاسٹ ٹائم والے شو میں آپ نے بتایا بھی تو تھا نا کہ آئل ریفائنریز جو پاکستان میں ہیں وہ کتنا جو ہے کتنے ڈالر ہے، $55 جس طرح سے. ہاں $55 منافع اضافی. میرے خیال سے انہوں نے وہ سن لیا تھا. بٹ کیپنگ ان مائنڈ کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو جو بھی اپنا بجٹ جب بھی پیش کرتی ہے تو اس میں وہ کس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس چیز میں بجٹ زیادہ رکھیں گے، کس چیز کو زیادہ فوقیت دیں گے؟ نہیں، ان کا شوق ہمیشہ سے جو ہے نا اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس میں آپٹکس ہو. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، اخباروں نے بھی کوٹ کر دی ہے، ہمارے پاس کی نیوز بھی کہ 2 دن پہلے جو اگلے بجٹ کے اہداف جو جس کو NEC میں کہتے ہیں نیشنل اکنامک کونسل، تو اس میں جو ہے وزارت خزانہ نے 5% اپنی طرف سے دیا کہ ہم کہیں ہلکے نہ لگیں کیونکہ 6% اس سال گروتھ آئی ہے تو 5% کا ٹارگٹ دکھاتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب آئے کہ اس کو 6 کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا سر 5 بھی بڑی مشکل ہے، اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ 3 ہو جائے بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے کہا سر 5 بہت مشکل ہے، جو حالات ہیں جو ہم نے ابھی چیزیں کرنی ہے، سخت فیصلے کرنے ہیں، اس سے مزید معیشت سکڑ جائے گی. کہتے ہیں نہیں 6 کرو. پھر اسی طریقے سے ترقیاتی اخراجات، احسن اقبال صاحب 700 ارب روپے IMF کو بتایا انہوں نے. احسن اقبال صاحب نے کہا اس کو 800 دکھاؤ. تو انہوں نے کہا سر کیسے دکھائیں؟ بولا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو 100 بلین ہے نا وہ بھی دکھا دو، ترقیاتی اخراجات یہ نا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ آپٹکس بنانے کی کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ، لوگوں کو دکھے کہ جی پتہ نہیں ہم نے بڑی اسکیم شروع کر دی ہے. ایک اور چیز اس میں ہوئی کہ یہ جو ترقیاتی اخراجات ہیں 800 ارب یا 700 ارب جو بھی، اس میں شہباز صاحب نے کہا کہ 50% نئی اسکیم ڈالو تاکہ ہم بولے ہم نے یہ بھی شروع کر دیا، ہم نے یہ بھی دے دیا، ہم نے وہ بھی دے دی ہے. تو یہ ایک طریقے سے الیکشن بجٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. 60 ارب روپے ایک طرف کہتے زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، 60 ارب روپے جو ہے انہوں نے MNAs کے لیے ترقیاتی اسکیم کری. تو بیسکلی آپ کو یہ نظر اس میں جسٹ یہ ہے کہ کانٹریکشنری بجٹ ہوگا، MNA MPs کے لیے ڈیولپمنٹ اسکیمز کے لیے پیسے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے. ابھی فی الحال IMF پروگرام لینا ہے تو ابھی فی الحال کچھ بھی کر کے یہ IMF پروگرام لیں گے. یہ 2 مہینے اگر رہے تو اس کے بعد یہ تمام جو ہے نا قدغن توڑ دیں گے ذرا سے فائنانس لاگے، کیونکہ انہوں نے بھی الیکشن لڑنا ہے اور اس میں اوپن ٹیپ پالیسی ہوگی پھر. چلیں جی بہت شکریہ آپ کا مزمل اسلم صاحب. بڑا تفصیلی طور پر انہوں نے بات کی، اور یہ بات صحیح ہے کہ ہر کسی کی توجہ آپٹکس پہ ہوتی ہے. دکھائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ادھر سے لپیٹا ادھر سے لپیٹا ادھر سے. ہاں مطلب لیکن ہر گورنمنٹ یہ کرتی ہے، مطلب یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اب یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. اف یو ریمبر وہ جو یاد ہے وہ کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کے سے زائد، اور ہم تو سوچ رہے تھے، میں تو سوچ رہا تھا ہیلی کاپٹر سے کوئی برسات ہوگی نوٹوں کی اور سب جانب خوشحالی آ جائے گی. اور پھر بعد میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ لگ بھی گئے کہیں پہ. کہاں لگے تھے ویسے؟ پتہ نہیں، I don't know. You don't remember? مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. I don't remember. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی. جب ہمیں نہیں رہے کل ایک دم جب یہ بریکنگ نیوز آئی تو ہمارے لیے بھی وہ ڈائجسٹ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، کیونکہ نہ تو ان کی عمر تھی، نہ ان کو ایسی کوئی بیماری تھی. لیکن ہاں ان کے بارے میں یہ بات ضرور کی جا رہی تھی کہ پچھلے دنوں ان کے حوالے سے جو کانٹروورسیز جو تھیں وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے، وہ جو سامنے آئی تھی بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے. ان کی جو لاسٹ میرج تھی اس حوالے سے بھی وہ کافی زیادہ پریشان تھے. اس میں بھی جس طرح کی کمپلیکیشنز آئیں، پھر ذاتی نوعیت کی ویڈیوز کا جاری ہو جانا، پھر اس کے اوپر بہت زیادہ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ جب ان کی اپنی بیوی کی جانب سے کچھ ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل کی گئیں، اور اس پہ پھر ہم نے دیکھا کہ عامر لیاقت حسین نے بارہا کہیں نہ کہیں خود ویڈیو پیغام میں آ کے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. پھر بہت زیادہ ان کو اس بات کا دھچکا بھی لگا کہ ایک پردہ ہوتا ہے جو کہ ان کا لوگوں کے سامنے پردہ ختم ہو گیا ہے، جس کے بارے میں بار بار تذکرہ بھی کرتے رہے. اور ستی جیسے میں کل سن رہی تھی کہ ایک فرینڈ جو فہد خان جو ان کے ساتھ کافی عرصے سے بھی موجود تھے، تو وہ کہہ رہے تھے نہیں ان کو ایسا کوئی ڈپریشن نہیں تھا. لیکن مسلسل جب ہم ڈاکٹر عامر لیاقت کا کوئی نہ کوئی انٹرویو سنتے تھے، کوئی ویڈیو آتی تھی،
تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ لیکن موڈ اتنا چینج ہو رہا تھا. پھر ہم دیکھتے تھے جو ان کی انسٹاگرام پہ پھر کوئی گانے کی ویڈیو آ جاتی تھی ان کے ساتھ، لیکن وہ ساری بہت سیڈ شاعری کے ساتھ پھر کوئی دوسری ویڈیو آ جاتی تھی. چکر یہ ہے کہ لوگ اپنے طور پر ڈپریشن سے لڑنے کے لیے، تنہائی سے لڑنے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اتنا پاکستان کا مقبول ترین ہوسٹ، اتنا مطلب لارجر دین لائف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ شخص آخر میں رہ رہا تھا اور وہ شخص آخر میں تنے تنہا تھا ملازمین کے ساتھ. تو یہ جو تنہائی ہوتی ہے نا، یہ آپ کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے لٹرلی. اور ظاہر ہے کہ لوگ تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ تو مطلب کوئی ان سے کچھ بھی کسی بھی چیز کی توقع کر سکتا تھا، لیکن یہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بندہ شاید ڈپریسڈ بھی ہو، شاید اسے بھی کسی کی ضرورت ہو، شاید کوئی اس کی بات سن سکے، سمجھ سکے، یا جو بھی واٹس ایور. who is known to be a biggest entertainer in Pakistan. مطلب ان کے بارے میں جب یہ بات ہو کہ جی کہ وہ کسی ڈپریشن کا شکار تھے کچھ بھی. اور سب سے زیادہ ہارٹ بریکنگ بات تب تھی کہ جب کل ان کے انتقال کی دم سے خبر آئی اور یہ بات کی جاتی تھی کہ ان کے پاس کون تھا، تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا. He turned out to be the loneliest person. وہ اکیلے تھے. اس کے بعد کافی دیر تک ہم یہ دیکھتے رہے کہ جی کوئی ان کا اپنا پہنچاؤ، ان کا اپنا کوئی یار دوست، ان کو سب کو پہنچنے میں بہت وقت لگا. جو ان کا ملازم تھا وہی وہاں پر موجود تھا، وہی وہاں پہ بار بار بلک بلک کے رو رہا تھا. لیکن باقی مطلب there was a time، اگر ہم کیونکہ ان کی لائف ایک ایسی ایگزامپل ہے ہم تمام تو لوگوں کے لیے، بیکاز there was a time جب اتنے عروج پہ تھے کہ ان کے ساتھ 20 لوگ چلا کرتے تھے. اور کل جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے he was all alone، کوئی بھی ان کے ساتھ. دنیا ایسی ہے مطلب جب آپ یہ دیکھیں it's a lesson for all of us. brutal reality. اور لیکن بڑی تکلیف دہ خبر تھی with all the things that he's been through. ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جس طرح سے مدیہ نے کہا کہ he's been an entertainer، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی آخری کی منازل آسان کرے. ان کے ساتھ اچھی بات چیت بھی تھی، اختلافات بھی بہت زیادہ تھے، لیکن کل جب یہ خبر آئی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کتنا شاکنگ تھا. خیر ابھی کیا تازہ ترین سچویشن ہے، کیونکہ کل جب وہ پوسٹ مارٹم ان کا ہونا تھا تو ہم نے دیکھا کہ ان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں بشرا عامر صاحبہ، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ جی جو ان کے وارثین ہیں یعنی کہ احمد آج 11 بجے جو ہے وہ لینڈ بھی کریں گے انگلینڈ سے، اور جو ان کی بیٹی دعا ہیں انہوں نے منع کر دیا کہ ان کے والد کا پوسٹ مارٹم نہ ہو. لیکن ابھی ہم وہ ٹکر بھی چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ خبر یہ ہے کہ ابھی انہوں نے شاید پولیس نے لاش ڈاکٹر صاحب کی دینے سے انکار کر دیا ہے. نذیر شاہ ہمیں مزید بتائیں گے. نذیر صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ ایک لائن میں کہوں گا کہ عامر لیاقت حسین کی زندہ دلی ان کی موت کا باعث بن گئی. انتہائی افسوسناک واقعہ تھا. کل ARY نیوز پر جب یہ بریکنگ کی تو یہ میرے اس طرح کے ان لمحات میں سے تھا جیسے کہ امجد صابری کا جب انتقال ہوا تو میں وہاں اسپاٹ پہ پہنچ رہا تھا تو بار بار اینکر مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کون ہے. مجھے پتا تھا کس کو شاٹ ڈیڈ کیا، لیکن بتانے کے لیے جو ہے نا ایک ہمت چاہیے تھی اور مکمل تصدیق چاہیے تھی. تو اس کی وجہ سے ہم کافی ڈیلے کرتے رہے. بس میں یہ کہتا رہا کہ معروف شخصیت ہیں یہ وہ. تو کل بھی جب عامر لیاقت کی خبر آ چکی تھی، اسپتال مجھے باقاعدہ تصدیق کر چکا تھا آغا خان، لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو CPR دی جا رہی ہے، تمام چیز دی جا رہی ہے، جبکہ ان کو براڈ ڈیڈ لایا گیا تھا. ابھی بڑی خبر یہ ہے کہ عامر لیاقت حسین کی لاش دینے سے چھیپا صد خانے کو پولیس کی جانب سے منع کر دیا گیا ہے کہ کسی ورثہ کو ان کی لاش حوالے نہ کی جائے. جب تک بریگیڈ تھانے کا کوئی اہلکار نہ آئے، وہ آئے گا، وہ وصول کرے گا. اگر لاش کسی کے حوالے کی گئی تو پولیس چھیپا صد خانے کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عامر لیاقت حسین کی جو پراسرار یہ جو موت ہے یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے. اس سے پہلے بھی شہر میں اس طرح کے کیسز ہوتے رہے، اور جب پوسٹ مارٹم کی فورسلی یا کسی طریقے سے بھی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ورثہ نے منع کیا، تو ہمارے قانون میں ہے کہ اجازت ضروری ہوتی ہے ورثہ کی. تو لیکن بعد میں کمپلیکیشن ایٹ دی اینڈ ہوتا یہ کہ پولیس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس نے تفتیش مکمل نہیں کی. پوسٹ مارٹم یہ واحد عمل ہے جس سے وجہ موت جانی جا سکتی ہے. ابھی تک نہیں پتہ چلی. یہ تو ایک اندازہ ہے. جیسے میں اندر گیا اس وقت پولیس جو ہے پہنچی نہیں تھی، میں اندر گیا تو جنریٹر کا دھواں بھی تھا، ان کا روم بالکل ساؤنڈ پروف ٹائپ کا. ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے ذرا ایک بار پھر سے کہ یہ بیسکلی پتہ کیسے چلا کہ ان کی طبیعت خراب ہے یا وہ صحیح نہیں ہے، ملازم کی جانب سے کچھ چیزیں ہیں، یہ ہوا کیسے؟ یہ دیکھیں ان کے ملازم سے میری بات ہوئی. جب میں پہنچا تو وہاں پر 2-4 لوگ، جو ایک ان کا پڑوسی تھا اور کچھ لوگ کھڑے تھے، رش آہستہ آہستہ رش لگ رہا تھا. تو میں ڈائریکٹ اندر چلا گیا اور میں نے موبائل سے اندر کی ویڈیو وغیرہ بنانی کی، لیکن عامر لیاقت کا جو روم تھا وہ بند تھا. اس کے بعد جب ہم باہر آئے تو ہمیں اسی پڑوسی نے کہا کہ یہ عامر لیاقت کا ڈرائیور ہے. تو میں نے اس سے جا کر پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے بولا بھائی کہ کل رات کو میں 11 بجے آیا تھا
اور جب یہ MNA بنے تھے تب سے میں ان کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. اور رات کو 11 بجے تک تو یہ ٹھیک تھے, صبح کے ٹائم پر اچانک سے رش لگا, لوگوں نے کہا دھواں نکل رہا ہے, اور جب ہم اندر گئے کمرے میں دیکھا تو وہ وہاں پر جو ہے بے سود حالت میں تھے. تو کمرے میں دھواں بھرنے کی وجہ دیکھیں جنریٹر, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جب میں بھی اندر گیا تو اگر لیٹ سپوز کہ ابھی ہمارا یہ سیٹ ہے, ہم جنریٹر وہاں رکھیں گے جہاں سے دھواں باہر ہی باہر چل جائے, تو وہاں پر نہ کوئی وینٹیلیشن ہے نہ ایگزاسٹ ہے. دھواں جنریٹر کمرے کے اندر تھا؟ کمرے کے بالکل, یہ جیسے یہ روم ہے تو روم کے باہر تھا. تو اور کوئی وینٹیلیشن نہیں تھی, اور اتنا یہاں پہ دیکھیں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے, ہم جنریٹر جو ہے وہ اپنے گھر کے مطلب صحن میں رکھتے ہیں, کوئی ایسی جگہ رکھتے ہیں جو کہ باہر کی ہو, اور خدا نہ خاصا اگر کوئی حادثہ بھی ہوتا ہے, جنریٹر پھٹ جاتا ہے, اینی تھنگ اف ہیپنس, تو وہ گھر کے باہر ہی ہو. تو یہ تھوڑا معاملہ یہاں پہ بھی عجیب لگا کہ جنریٹر کمرے سے بالکل باہر پڑا ہوا تھا, گھر کے اندر پڑا ہوا تھا. دیکھیں صحن تو وہاں پر ہوتا ہے نا, جو پراپر کوئی گھر ہو یا کم سے کم فرسٹ فلور ہو, سیکنڈ فلور ہو, جس کی گیلری ہو. یہ گراؤنڈ فلور کا گھر تھا, ایک کوریڈور تھا, کوریڈور سے آپ لیفٹ مڑیں گے دوسرے فلیٹس کے لیے تو رائٹ پر ایک کمرہ تھا. جیسے آپ وہاں اندر داخل ہوں گے جنریٹر رکھا ہوا تھا, آپ رائٹ پر مڑ کر عامر لیاقت کے کمرے کی طرف مڑیں گے تو وہاں اسپورٹس بائک ان کی باہر کھڑی تھی, ان کو اسپورٹس بائک کا بھی شوق تھا, اور اس کے ساتھ ہی اسپورٹس بائک کے ساتھ ہی ان کا روم تھا. لیکن جو ملازم تھا, دھواں ملنے کی اطلاع وہ ظاہر ہے کہ ساتھ ہی ان کے مقیم ہوتا ہوگا, تو اس کو بعد میں ملی, سب سے آخر میں ملی, پڑوسی نے آ کے بتایا؟ اصل میں اس کے اندر اس کیس میں کافی ساری جو ہے نا ایسی گتھیاں جو شاید اسٹیٹمنٹس چینج ہو رہی تھی, میں بھی کل مسلسل دیکھ رہی تھی, اور بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کی جو وجہ موت ہے وہ دم گھٹنا ہی شاید آئے, لیکن ابتدا میں ہمارے کو متضاد جو باتیں پتہ چلی, لیکن ہم چونکہ جب تک یہ چیز سامنے نہیں آ جائے, کیونکہ جنریٹر اگر ہے تو وہ روز وہاں پر ہوتا ہوگا. ہاں, اور جنریٹر بھی کافی ہیوی جنریٹر تھا. اچھا. اور عامر لیاقت کے جتنے, ہم وہاں پر کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ کھڑے رہے, نہ کسی کوئی ان کا تنظیمی ساتھی آیا, نہ قریبی آیا. تقریباً دوسرا گھنٹہ جب چل رہا تھا تب ان کی سابقہ اہلیہ اور ان کی بیٹی آئی جو اندر گئی, جو پہلی جب ان کو لے جایا گیا, پہلے یہ بتایا گیا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ دروازہ خاصا مضبوط تھا اور ساؤنڈ پروف بھی تھا اور ایسے بھی توڑا نہیں جا سکتا تھا, تو انیشلی کمرے میں انٹری کیسے ہوئی؟ دروازہ کھلا ہوا تھا جو لوگ ان کو لے کے گئے ہاسپٹل؟ دیکھیں جو لوگ ان کو لے کر کے, ان کو ایمبولینس والے کو نہیں پتا تھا عامر لیاقت حسین ہے, ان کو پورا دروازہ تو ان کے ملازم نے کھولا جو موجود تھا. ٹھیک. اس نے چھیپا ویلفیئر کو کال کی, وہ آئے. چھیپا ویلفیئر کے اس تنویر, اس ڈرائیور کا نام تھا, اس سے میری بات ہوئی. اس کا کہنا تھا کہ جب میں اندر آیا تو اس صوفے پہ بالکل بے سود پڑے ہوئے تھے, لیکن ہلکی ہلکی ان کی سانس چل رہی تھی. اس کا یہ کہنا ہے. تو اس کا کہنا ہے کہ ہم ان کو لے کے جنا جا رہے تھے, تو جب ہم اللہ والی تک پہنچے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری نظر پڑی کہ میں نے دیکھا یہ تو عامر لیاقت حسین ہے. اس نے اپنے کنٹرول پہ بتایا کہ یہ عامر لیاقت حسین ہے. انہوں نے بولا بھائی ان کو آغا خان لے کے جاؤ. تو یہ دوبارہ وہاں سے شارع فیصل کی طرف مڑنے کے بجائے آغا خان کی طرف انہوں نے گاڑی موڑی ہے, پھر یہ وہاں لے کر گئے. لیکن جب یہ لے کر گئے تو ان کے اندر سانس نہیں تھی اور ان کو مردہ حالت میں جو اسپتال لایا گیا. اور ہم دیکھ بھی رہتے ہیں کہ ناک سے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ بلیڈنگ ہوئی تھی, اور یہ بہت ڈسٹربنگ تھی کل جو خبر آئی تھی, بیکاز وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ. اور ہم نے کچھ دنوں پہلے ان کی ہم نے سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو بھی آئی تھی کہ وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے تھے. تو جو آپ کے ان کے وہاں پہ جو دوست جو فہد خان بھی آئے, جو باقی بھی جو دوست ہیں جو کہ کافی دیر بعد آئے, آپ نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیوں مضر تھے, بار بار اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں, اور دیکھیں ہمیں وہ اتنے ڈپریس تھے. کل بھی ہمارے جو بیورو ہے, کراچی بیورو ہے آر وائی کا, وہاں پر ایک کچھ کالز وغیرہ بھی آئی ہیں جو ہمیں کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ان کی جو آخری جو ان کی اہلیہ تھی جس نے خلا کے لیے بھی دائر کیا ہوا ہے, دانیہ, اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈس ہارٹ تھے, کیونکہ اس نے بہت زیادہ کریکٹر ایسوسینیشن کی تھی, اور جس طرح کا طریقہ کار اس کا تھا, اور ہر وقت بدنام کرنا, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا, اور ایسی اب تو کایا پلٹ گیا, اب تو کچھ اور بیانات آ رہے ہیں وہاں سے. تو اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن عامر لیاقت حسین جو انتہائی زندہ دل انسان تھے, اور برجستہ جواب دینا اور کسی بھی چیز کا فوری ریئیکٹ کرنا. ایک مرتبہ میں نے عامر بھائی کو ٹویٹ کیا تو ود ان 1 سے 2 منٹ میں ان کا جواب آ گیا. میں بہت حیران ہوا, میں نے کہا یار اتنا مصروف شخص جو MNA اور اس کے اور 10 معاملات ہوتے ہوں گے, تو میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ ہر چیز پہ نہ صرف نظر رکھتے تھے بلکہ ان کو پتا تھا کہ وہ کس طریقے سے مطلب لڑتے بھی تھے, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی بھی تھی انویسٹیگیشن. لیکن یہ کہ کرائم سین یونٹ نے تمام شواہد اکٹھے کر لیے ہیں,
اور صرف पोस्टमार्टम ही एक ऐसी वजह, और पुलिस का जो ये अमल है, ब्रिगेड थाने ने जो लेटर दिए है, ये बात यही जाहिर करता है कि ये अब फैमिली पे दबाव डालेंगे कि पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि पुलिस अपने ऊपर कोई बात नहीं लेगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस भी बन चुका है। और ये जैसे कह रहे हैं कि उनकी फैमिली ने मना कर दिया था, उनके वारसीन ने, अहमद और दुआ ने मना कर दिया था कि इनको पोस्टमार्टम नहीं होगा, जिसकी वजह से कल पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। सो अब उन्होंने कहा है कि जी वो हैंड ओवर नहीं करेंगे उनकी बॉडी उनकी फैमिली को। चलिए इस हवाले से थोड़ा सा प्रेशराइज भी किया जाएगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन आज जब ब्रेक लेते हैं, आज उनकी नमाज जनाजा है, जुमे के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, और साथ में उनको अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में जो उनकी एक तरह से वसीयत भी थी और वो चाहते भी थे, अपनी ज़िंदगी में ही उन्होंने इस हवाले से बंदोबस्त भी कर लिया था, वहाँ पर उनको अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में इनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ख़बर आप तक पहुँचाने जा रहे हैं कि जनाब मामला हुए हैं काफ़ी, हम देख रहे हैं कि अजीब व गरीब, और सियासी माहौल जो है वो बड़ा बिगड़ता चला जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि गिरफ़्तारियों की कोशिशें की जा रही हैं, सियासी रहनुमाओं के एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है, और हुकूमत की जानिब से ये ऐसे इकदाम किया। तो लॉन्ग मार्च के रोज़ तोड़ फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम लगा के 17 रहनुमाएँ तहरीक इंसाफ की उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट हासिल कर लिया है, और इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने ये वारंट जारी किए हैं। तो बिल्कुल जी, इसी वारंट के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद। जी बिल्कुल जी, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में आज शाहदरा पुलिस की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि लॉन्ग मार्च के रोज तोड़ फोड़ सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में मुख्तलिफ जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो नामजद है, या उन्हें सब तस्मा बयान के जरिए जो है वो नामजद किया गया है। इन मुलजमान की जो है वो गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, कोशिश की गई, मगर वो गिरफ्तार नहीं हो सके। लिहाजा अदालत इनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करे, जिस पर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और इन रहनुमाओं में हम्माद अजहर, यासर गिलानी, नदीम बारा, अदील नवाज, शफकत महमूद, मियां महमूदुर रशीद जो है वो शामिल हैं, जबकि इजाज चौधरी, इकराम उस्मान, हसान नियाजी, जुबैर नियाजी के वारंट गिरफ्तारी भी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में जारी किए गए हैं। इम्तियाज शेख, दलीब अब्बास, मुराद राज, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत जमशेद चीमा की भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो पुलिस ने हासिल कर लिए हैं। इसके अलावा मियां असलम इकबाल के जो है वो वारंट गिरफ्तारी भी पुलिस ने हासिल किए हैं। अदालत ने इन तमाम जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, ताकि इनको गिरफ्तार किया जाए और इस मामले पर पूरी तफ्तीश की जाए। आज ये अहम डेवलपमेंट है कि इन तमाम जो रहनुमा हैं उनके वारंट गिरफ्तारी हासिल किए, ये भी शाहदरा के हैं। अभी कुछ लम्हे बाद जो है वो गुलबर्ग पुलिस की जानिब से भी जो है वो जो दरख्वास्त दायर की है जो है वारंट गिरफ्तारी हासिल करने के हवाले से, इस पर भी अदालत अपना फैसला सुना देगी। जी चले जी, बहुत शुक्रिया आबिद खान हमारे साथ मौजूद थे। और ये बहरहाल अब हम देख रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाइयाँ हुकूमत वक्त की जानिब से की जा रही हैं, और इंसदादी दहशत गर्दी अदालत की जानिब से वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से इस फैसले पर अमल किया जाता है, और जाहिर है कि गिरफ्तारियाँ मुतवक्के भी हैं। सही, चलें जी। अब क्योंकि आपको पता है कि आज बजट भी पेश होना है, तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। हैदराबाद के हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, तो जो हमारी अशिया खुरनोश हैं उनकी कीमतें भी बढ़ती हैं, और हैदराबाद के बासी हैं। बिल्कुल जी, तो हैदराबाद के बासी उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक रिपोर्ट तैयार की आपके साथ शेयर करते हैं। इत्तेहादी हुकूमत की आमद अवाम के लिए एक डरावना ख्वाब से हकीकत बन गया। पेट्रोल के दाम अवाम के लिए अजाब बन गए। शहर में हर चीज की कीमत आसमान को छूने लगी। एक माह का राशन लेने वाले अब एक हफ्ते का राशन ले रहे हैं। लोग परेशान बहुत ज्यादा हो गए हैं कि मरने पे इंसान पर आ गया है इतना कि भूखे मरे, बच्चे मरेंगे और क्या होगा। खाने के लाले पड़े हुए हैं। हम तो पूरे महीने का राशन लेते थे, लेकिन अब रोज के रोज लेके जा रहे हैं। चीजें महंगी हो गई, सब्जी भी महंगी, गोश्त भी महंगा, क्या सस्ता है। अब मौत भी सस्ती नहीं है। अब तो आटा, दालें, चावल, चीनी, दूध, गोश्त, कुछ भी तो अवाम की दस्तरस में न रहा। दिहाड़ीदार तबका फाका कशी पर मजबूर है। 20-30 रुपए पे आ गए कि 20 रुपए का आज ले लो, हंडिया पकाने के लिए चाहिए। ये पोजीशन हो गई है उनकी। अभी 500 रुपये दिहाड़ी है, 500 रुपये में एक थैली ऑयल की आती है, तो ऑयल की थैली खरीदेंगे या घर का सामान खरीदेंगे पूरा। वजीर आजम कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने का वादा पूरा करेंगे या नहीं, पर अवाम के कपड़े उतर गए हैं। अब अवाम का अल्लाह ही मालिक है।
कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। ऑलराइट जी, तो आवाम मुश्किल में हैं और हुक्मरान न जाने क्या सोच रहे हैं, ये आज पता चल जाएगा। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। 10:05 हो चुके हैं और आपके साथ मैं हूं, आपका जाना माना और पहचाना, आप सबका राज दुलारा, अशफाक सागसती। नाम याद हो गया लोगों को, बहुत अच्छी बात। और मेरे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया की सुपरस्टार जनाब मदिहा ज़हरा नफ़ी। कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ का सोशल मीडिया, कैसा सोशल मीडिया। अब तो वो टाइम ही नहीं रहा कि बंदा सोशल मीडिया पे बैठ के, अक्सर आप टाइम पास ये करते हैं, चलो जो इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें देख ली, चलो ट्विटर पे बैठ की चीज़ें कुछ पढ़ ली, आर्टिकल्स, अब तो वो टाइम ही नहीं। वैसे फेवरेट टाइम पास क्या है, अगर आपको टाइम मिले तो कौन सी ऐसी ऐप है कि जिसके ऊपर आप जाके वक्त गुजारने करना मुनासिब समझती हैं? आजकल फेवरेट टाइम पास ये है कि जब मुझे थोड़ा सुकून मिले, नहीं उससे हट के अगर फर्ज करें तो मैं दिल कहता है मैं लेट जाऊँ थोड़ी देर के लिए, आराम सीधी लेट जाऊँ बस, दैट्स इट। और सुकून अपने आप को थोड़ा बहुत रिलैक्स करूँ, थोड़ा सा सो जाऊँ मैं, मुझे नींद आ जाए। काम दिन रात करें हम काम है। हाँ, बच्चों ने से कितना अच्छा ये। हाँ, तो बहरहाल तो जनाब महंगाई है और अब भाई रात को भी लोड शेडिंग चल रही होती है यार। जी मतलब ये क्या तरीका है? और ये नहीं कि चले 1 घंटे की लाइट गई हुई, ना भाई ना, लाइट जाएगी और वो जाएगी 1.5 घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, 4। क्यों भाई? मतलब एलानिया तो समझ में आती है, ये गैर एलानिया क्यों है भाई? आप बता दें कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक आपके घर में लाइट नहीं आएगी, कुछ ना कुछ तो लोग बंदोबस्त करके रखें। इलाके के लोग दे रहे हैं और आप दे रहे हैं, तो क्यों उसकी वजह से आपको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? मतलब जहाँ पर लाइन लॉसेज हैं, अव्वल तो ये नाअहली है कि लाइन लॉसेज आप कवर नहीं करते, उसके अंदर भी जो लोग आप सोचें कि एक इलाके में लेट्स से कि कोई ऐसा इलाका है जहाँ से लाइन लॉसेज बहुत ज़्यादा हैं, 70% लोग जो है चोरी करते हैं, 30% बिल देते हैं। जो 30% देते हैं उनका क्या कसूर है कि आप उनको मजीद रखा लगा रहे हैं? बिल्कुल जी, मतलब कहा जाता नहीं आपका तो एरिया जो है वो लोड शेडिंग से एग्जेम्प्टेड है, लेकिन मुस्तस्ना उसको हासिल है, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर काम हो रहा है, तो इसलिए आपके घर लाइट नहीं आ रही। इसे बंदा क्या कह सकता है? इस पे तालियां बजा सकता है। वो तालियों में दिल का आज भी जनाब मैच होगा तो मजीद भी हम बात करेंगे, और पहले हम जरा नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा टकराव आज होगा। ग्रीन शर्ट सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म, जबकि मेहमान टीम सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता मैच में 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। मार्शल आर्ट्स की माहिर सलाफ नकवी के 1 घंटे में 18,963 पंचेस का रिकॉर्ड नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवा लिया। आज हैं बाखबर सवेरा की मेहमान। और पंजाब में शदीद गर्मी और नहरी पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से फलों के बादशाह आम की फसल भी तबाही का शिकार। जनूबी पंजाब के शहर कादिरपुर में पैदावार 30 से 40% कम होने का खदशा। अच्छा जी, आजकल के दौर में जहाँ पर बहुत से मसाइल हैं, वहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो फूड सिक्योरिटी जो है वो दुनिया में उस बारे में बड़ा सोचा जा रहा है कि किस तरह से ये जो आबादी बढ़ती चली जा रही है दुनिया की, और जो फूड सोर्सेज हैं वो कम होती जा रही हैं, तो कैसे उनको बैलेंस रखा जाए। अच्छा, पाकिस्तान खुशकिस्मती से, अभी नहीं लेकिन वैसे खुशकिस्मती से पाकिस्तान ऐसी जगह पे पाया जाता है, ऐसी सरजमीन पे पाया जाता है कि जहाँ पर हम ये देखते थे कि कभी फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं हुआ। यहाँ पर 4 मौसम आपको मिलते थे, यहाँ पर तरह तरह की फसलें आपको देखने में मिलते थे। ज़राई लिहाज से हम जिस तरह से हम शुरू में भी तस्करा कर चुके हैं कि खुद बड़ी रिच ज़मीन और बड़ी ज़रखेज़ हमारी ज़मीन थी। लेकिन मसला ये यहाँ पर अब पानी का मसला आपके सामने है, और आपको पता है कि ये आपने तो अच्छे वक्तों का जिक्र कर दिया ना कि हमारे यहाँ तो कभी ऐसा फूड सिक्योरिटी का कोई इशू ही नहीं था, लेकिन नाउ अनफॉर्चुनेटली हम उन 5 ममालिक में पाकिस्तान का नाम आता है जहाँ पर फूड सिक्योरिटी जो है
وہ بہت بڑا ایشو بنتی چلے جا رہی ہے. اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, انسیکیورٹی ہوتی ہے, تو پھر جو فوڈ پرائسز ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. مثال کے طور پر دنیا کے کئی ممالک کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں کہ جو کہ امپورٹ کرتے ہیں چیزیں, جو منگواتے ہیں باہر سے, تو ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا بل بڑھ جاتا ہے. ہمارا ابھی تک چکر یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے اخراجات کس پہ ہوتے ہیں؟ یہ جو ہم آئل منگواتے ہیں باہر سے. اب یہ ہے کہ اب گندم منگوانے کی طرف بھی معاملہ جا پہنچا ہے. یہ جو زیر کاشت رقبہ ہے یہ کیوں کم ہو رہا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ بیج صحیح نہیں استعمال کر رہے لوگ, زیادہ تر جو ہے وہ پلاٹنگ کر کے زمینیں بیچنے پہ چل رہے ہیں. نہیں, اب اس کی کاسٹ کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کی کاسٹ کم ہوگی. پہلے مسئلہ تھا جی کسانوں کو وہ اویلیبل نہیں تھی. پھر اس کے بعد مسئلہ ہے پانی کا. پانی نہیں ہے, تو جب پانی نہیں ہوں گے, آپ فصلوں کو پانی نہیں دیں گے, تو آپ کی فصلیں جو ہیں وہ کیسے آپ کو جو ہے وہ اچھا پھل دے گی, اچھی سبزی. اور پھر طرح طرح کے یہ جو ہائیبرڈ قسم کے بیج آ جاتے ہیں نا, تو ان سے بھی کافی مسئلے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ تو مل گیا, نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا. تو بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن سید محمود بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اور کافی مفصل انداز میں اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پہلے تو یہ وہ جو کھاد کے مسئلے کے اوپر بھی ہم بات کر رہے تھے اور طرح طرح کے مسئلوں کے اوپر, تو وہ سارٹ ہوا یا نہیں ہوا سر ابھی تک؟ جی السلام علیکم نبیہہ اور اشفاق, آپ کا شکریہ, کیونکہ آج بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے. جی بخاری صاحب. اور زراعت, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ دونوں ماشاءاللہ زراعت کے ایکسپرٹ بن چکے ہیں. جتنی باتیں آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سر. ہاں جی, جتنی باتیں آپ کہہ رہے ہیں, آپ یقین کریں کہ بڑا دل دکھتا ہے. ایکچولی زراعت جو ہے وہ حکومتوں کی پرائرٹی نہیں رہی, اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. اور بنیادی طور پر یہ زراعت جو ہے وہ جی ڈی پی کا 24% ہے. اس کے باوجود زراعت پہ توجہ نہیں دی گئی. اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پولیٹیکل کراپ ہو گئی ہیں. آپ پوچھیں گے کہ وہ کس طرح کے فصلیں بھی کبھی سیاسی ہوتی ہیں. جی ہاں, فصلیں سیاسی ہو گئی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ شوگر ملز کن کی ہیں؟ جو حکومتوں میں بیٹھے لوگ ہیں. ٹیکسٹائل ملز, آپ فلور ملز, آپ سروے کرا لیں, تو یہ سبھی سیاسی لوگوں کی ہیں. اس لیے جو پالیسی بنانے والے جو ہیں وہ بھی یہی لوگ ہیں, یعنی قاتل بھی یہی, مدعی بھی یہی اور منصف بھی یہی. تو پھر بتائیں کہ یہ حالات تو ہونے ہیں. جس طرح آپ پانی کا ذکر کر رہے تھے, اب وہ پانی کا یکایک تو نہیں آیا. اب دیکھیں کہ وہ صرف پاکستان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, باقی دنیا کے اندر ممالک ہیں جو موسمی اثرات ہیں وہ باقیوں پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے, انہوں نے سوچ بچار کی ہوتی ہے, وہاں پہ بیٹھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو اسلام آباد میں بیٹھے وہ جو پردھان منتری ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ زراعت ہی بنیاد ہے, زراعت کے بغیر آپ کا ملک نہیں اٹھ سکتا. یہ زراعت آپ کو اشفاق 48% جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کو روزگار دیتی ہے. یہ زراعت آپ کی صنعت کو چلاتی ہے. یہ زراعت جو ہے وہ بھوکوں کے پیٹ پالتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں یہ جب تک نہیں سوچیں گے سنجیدگی کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ اب بھی جو پچھلا بجٹ یا اس سے پچھلا یا زراعت کی پرائرٹی دیکھیں کہ بجٹ کے اندر 36ویں نمبر پر انڈیکس اس کا ہوتا ہے. یہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ زراعت جو ہے وہ ایک, آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اس کی طرف ہم ہر طرح سے توجہ دیں. دنیا میں پہلے نمبر پر اب فوڈ سیکورٹی آ گئی. سیکورٹی جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں دو ہی چیزیں ہیں, ایک بارڈر سیکورٹی اور کیونکہ باقی تو ہر چیز میں ہم اپنا بجٹ بھی کٹ کر لیں گے, لیکن اگر کھائیں پیئیں گے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ تو اپنی سروائیول کے لیے ضروری ہے. تو ابھی جیسے بھی آپ بات بھی کریں تو محمود بخاری صاحب, دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا زرعی رقبہ جو ہے نا دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے, سکڑتا جا رہا ہے. چلے ایک طرف تو پانی کے مسئلے مسائل ہیں, لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی درخت جو ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں اور ایک طریقے سے جو ہے اس رقبے کو کم بھی کیا جا رہا ہے. تو اس وقت اس لحاظ سے اگر رقبے کے حوالے سے ہماری زراعت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ جی میں مدیحہ آپ کو بتاؤں کہ بنیادی طور پر جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے ہاں ریسرچ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی بھی بجٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی حکومت کی, وہ اس کی پرائرٹی میں نہیں ہے. اب وہی جو ہمارا نیبر کنٹری ہے
इंडिया, यानी वो 80 लाख गांठ कॉटन की बनाता था और 80 लाख से वो आज 4 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। बिल्कुल। और हम 1.5 करोड़ से पीछे आए हैं, 55 लाख, और पिछले साल हम 90 लाख पे पहुंचे हैं। और अब ये हाल है पानी ना होने की वजह से, खाद के प्रॉब्लम की वजह से। और ये मैं इसको कहता हूं कि ये ज़राअत दुश्मनी या किसान दुश्मनी नहीं है, ये पाकिस्तान, ये अवाम दुश्मनी। अच्छा, एक चीज़ मेरा सवाल शुरू में आपसे ये था, इसी से अभी आपने खाद का तज़किरा किया कि ये दावे किए जा रहे हैं हुक्मरान जमात की जानिब से कि खाद का मसला हमने हल कर दिया है। क्या आप तस्दीक करेंगे इसकी कि ऐसा ही है, कीमतें कम हुई हैं, अवेलेबिलिटी मौजूद है? जी इशफाक, मैं आपको अर्ज कर दूं कि हुकूमत ने एक कोशिश की कि अब इन्होंने, चूंकि वो लोग तो बाज नहीं आए जो होल्ड करते थे, जो ब्लैक मार्केटिंग करते, वो नहीं बाज आए। अब ये इन्होंने किया है कि चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी भी बात हुई थी, तो उन्होंने क्लस्टर्स बना दिए हैं यूनियन काउंसिल लेवल पे, लेकिन अभी तक सप्लाई जो है वो ठीक तौर पर, आपके चैनल के तवसत से मैं अपने हुकूमत को ये बता रहा हूँ कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है, अब कल मेरी एक जो एक शहर है, छोटा सा टाउन है कोट सवाबा, अब कल वहाँ पे सप्लाई नहीं आई, आज वहाँ पे सप्लाई नहीं है। इसी तरह और बहुत से जो पंजाब के एरियाज हैं वहाँ पे सप्लाई नहीं है। आप देखें कि एक दिन भी लेट हो तो उससे फसल पे बुरे असरात जो है वो पड़ते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि पानी के मसले की बात मदीना ने की, जो पानी आज का मसला नहीं है। देखिए, जब भी कोई मसाइल आते हैं उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। इस वक्त जो हालात जा रहे हैं कि पानी जो जेरे जमीन पानी है वो कम होता जा, बहुत नीचे चला गया है और खतरनाक सूरत हाल जो बनती जा रही है। अगर हम मैं उस पर ये तजवीज़ दूंगा, क्योंकि बजट आ रहा है, और मैं ये हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सोलर की तरफ जाए। वो किसानों को सोलर ट्यूबवेल लगा के दे और बगैर सूद के लगा के दे और उसके ऊपर उसकी खाद करे, किस्तों में वो ले, जिस तरह वादा बिल लेती है, उससे ये होगा। और एक और बात आपके चैनल के तवज्जुह से कि ये अब इस वक्त एक कोलिशन गवर्नमेंट है, बड़ी अच्छी बात है। 11 जमातें बैठ के असम्बली में बिल पास कर रही हैं, कानून साजी कर रही हैं, इलेक्शन के हवाले से भी, ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से भी, कोई और नैब के हवाले से भी। तो मैं हाथ जोड़ के ये अर्ज करता हूँ कि आप ये इकट्ठे हैं, बेहतरीन मौका है कि कालाबाग डैम को शुरू किया जाए, तो ये मुल्क के हीरो समझे जाएंगे। और कालाबाग डैम जब तक नहीं बनेगा उस वक्त तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। और ये ज़री मुल्क है, आप ये देखें कि यहाँ पे आम जो है वो 20 लाख टन के करीब होता है, आपका किन्नू 18 लाख टन के करीब होता है, आप बाहर भेज सकते हैं, आपकी दीगर चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट हो सकती हैं, मगर हमारी जो पॉलिसीज नहीं है, हमारी इनपुट्स इतनी महंगी है, इशफाक आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अभी जो 60 रुपए ये बड़ा है डीजल और उसके अलावा 8 रुपए जो बिजली का, तो हम तो चकरा गए हैं। हमें नहीं समझ आ रही कि हम कैसे मैनेज करेंगे अगर हुकूमत उस पर सब्सिडी नहीं देगी। जो आपकी डीएपी खाद है वो 11,000 की हो गई, हम मुतालबा करते हैं कि वो 5,000 की जाए। हम मुतालबा करते हैं कि जो इन्होंने डीजल बढ़ाया है वो किसानों के लिए ना बढ़ाएं। देखें, हम कमाऊ पूत हैं, हमने रिटर्न करना है अपने मुल्क को, अपने चलिए जी, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आज इंशाल्लाह जो हुकूमत पाकिस्तान जो बजट पेश करने जा रही है उसमें वो ज़राअत के हवाले से वो अच्छी सब्सिडी भी रखे और अच्छे प्लान्स भी रखे कि एक ज़रूरी मुल्क को बेहतरीन तरीके से मजीद ज़रखेज़ कैसे किया जा सकता है और कैसे उससे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, हर तरफ सोचना है कि हम फूड इनसिक्योरिटी से बच सकें। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात करेंगे लाहौर की। और लाहौर में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, अगर मेडिकल की दुनिया में देखें तो तरक्की इस हवाले से हुई है कि वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी जो है वो शुरू हो गई है। एक निजी हॉस्पिटल ने जनाब किया है इसका आगाज़ और इसमें यहाँ पर की गई हैं जो रोबोट्स के थ्रू सर्जरीज। अब ये जो रोबोट्स है ना, ये बेसिकली आपको सिर्फ असिस्ट नहीं करते, ये आपको जहाँ पर आप गलती करने जा रहे होते हैं वहाँ आपको रोकते भी और आपको बताते भी हैं। एक और चीज़ भी है इससे, ये है कि आपका एक तो जैसे न्यूरो सर्जरी है, उसके अंदर बड़ा आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है कि आप हाथ से थामना किसी चीज़ को और किसी रोबोटिक आर्म की मदद से हाथ हिल जाए, आप खुद सोचें। जी, तो ये उनका बड़ा साथ देने के लिए बहुत जरूरी। जस्ट इमेजिन के हाउ मतलब एक्सपर्टली दे आर ऑपरेटिंग इट और बड़ा इससे फ़ायदा भी हो रहा है। तो
ہم ماشاءاللہ سے اب یہ ہے کہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ روبوٹک ٹیکنالوجی کی مہارت کے باعث ہم دنیا کے جدید ترین ممالک کے ہم پلہ ہو گئے ہیں. تو اس پر ذرا اب بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز صاحب. بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ سوال سب کے ذہن میں ہے کہ یہ فرق کیا ہے بیسکلی ایک عام سرجری میں اور روبوٹک سرجری میں کیا فرق ہے؟ 30 سال پہلے اینڈوسکوپک سرجری اور لیپروسکوپک سرجری کا وجود اس دنیا میں آیا، جس نے جو روایتی سرجری میں مکمل طور پہ ایک طریقے سے انہوں نے تبدیلی کر دی کہ اب بڑے بڑے کٹس لگانے کے بجائے چھوٹے ہولز کے ذریعے، جس کو ہم کی ہول سرجری کہتے ہیں، اس کی بنیاد رکھی گئی. اور یہ 1988 میں ساری دنیا میں شروع ہوئی. اور میں بڑے فخر سے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ 1992 میں میرے استاد محترم پروفیسر ظفر اللہ چودھری نے یہ ٹیکنیک پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی، اور 1992 میں ہم لیپروسکوپک سرجری سے یہ آپریشنز کرتے چلے آ رہے تھے. اب لیپروسکوپک سرجری کا ایک جدید، اس میں ایک جدت پیدا کی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ لیپروسکوپک سرجری کی ایک ایڈوانسمنٹ آپ اس کو سمجھنے سے ہم کہتے ہیں روبوٹک سرجری. یہ بنیادی طور پہ ایک لیپروسکوپک سرجری کی طرح ہی کی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے نا روبوٹک ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو یوں لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ اوپن سرجری سے ہٹ کے لیپروسکوپک سرجری میں ایک ایڈوانسمنٹ آئی، تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں پچھلے چند سالوں میں روبوٹک سرجری کا وجود آیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شعبہ طب کے اندر اور جراحت کے اندر ایک بہت بڑی ایڈوانسمنٹ ہے. اچھا، ساتھ میں یہ بھی کہے گا ڈاکٹر صاحب کہ ایک عام آدمی وہ روبوٹک سرجری کو ترجیح کیوں دے گا؟ اس کی کیا ویسے وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلی مرتبہ سرجری کی 500 سالہ ہسٹری کے اندر، ماڈرن سرجری کی ہسٹری کے اندر ایک ایسا انسٹرومنٹ آیا جو کہ ہیومن رسٹ، یعنی کہ انسانی کلائی کو اس کے رخ کے طور پہ، جس طرح انسانی کلائی 360 ڈگریز کے زاویے پہ موڑی جا سکتی ہے، اسی طرح یہ ایک انسٹرومنٹ آیا جو کہ روبوٹک سرجری کے اندر ایک جدت ہے کہ آپ وہ انسٹرومنٹ آپ جب آپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو انسانی کلائی کی طرح اس کو مکمل طور پہ موڑ سکتے ہیں. اس کی وجہ سے آپریشن کے اندر جو ہے نا انتہائی آسانی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے ایک عام، جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ایک عام مریض کیوں ترجیح دے روبوٹک سرجری کو، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس میں چونکہ آپ کو ایک جو ہے نا ایک میگنیفیکیشن میں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. نمبر 2، اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے کہ چانسز آف انفیکشن جو ہے نا وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. نمبر 3، اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے مریض کے لیے، سیفٹی، یعنی کہ ایک آپریشن کا محفوظ ہونا، وہ بہت اس میں ان بلٹ ہے، بیکاز اس کے اندر ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کہ آپ کو ایک متعین کردہ جو سٹیپ ہے مروجہ طریقہ کار ایک آپریشن کا، آپ اگر اس سے ہٹ کے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہلے تو آپ کو وارننگ دیتی ہے، اور اس کے بعد اگر پھر بھی آپ نہ رکیں تو یہ آپ کو روک دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مریضوں کی جو چانسز آف کمپلیکیشن ہے، یعنی کہ کسی مریض کے آپریشن کے دوران اس کے اندر کوئی خدا نخواستہ بلیڈنگ کا زیادہ ہو جانا، یا اس کے اندر خدا نخواستہ انفیکشن کا ہو جانا، یا اس کے اندر کوئی ایسا خلل پیدا ہو جانا جس کی وجہ سے مریض کی جان کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، اس میں کچھ اس طرح کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان بلٹ ہے کہ محفوظ جو مریض ہیں تمام ان پرابلم سے محفوظ رہتے ہیں. اچھا جی، تو اب یہ بتائیے گا کہ اس کے جو کامیابی کا تناسب کیا ہے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں عام سرجری کی نسبت تو؟ جی، اس میں جو عام آپریشنز ہیں اس کے مقابلے میں اس کی کامیابی کا تناسب بہت زیادہ ہے. اوپن سرجری کے مقابلے میں لیپروسکوپک سرجری کی کامیابی کا تناسب زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے روبوٹک سرجری کے اندر لیپروسکوپک سرجری کے مقابلے میں کامیابی کا تناسب زیادہ ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے آپریشنز جو پہلے سمجھے جاتے تھے کہ یہ ناممکن ہے اور یہ نہیں ہو پائیں گے، لیپروسکوپک سرجری کے ذریعے، روبوٹک سرجری کے ذریعے جو ہے نا یہ آپریشنز اب ممکن ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ اس کی بہت بڑی ایڈوانسمنٹ ہے کہ تمام ایسے آپریشنز، خاص طور پہ کینسر سرجریز، جس کے اندر جو ہے نا کئی دفعہ ہم یہ ڈکلیئر کرتے تھے کہ یہ اس مریض کا کینسر کا آپریشن نہیں کیا جا سکتا، لیکن روبوٹک سرجری کی مدد سے یہ تمام آپریشنز کیے جا سکتے ہیں. چلیں، جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روبوٹک سرجری جو ہے جو بہت ساری ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کر رہی ہے، تو وہاں پر اب لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ایک ایسی سرجری کیا عام انسان کے بجٹ میں آئے گی یا پھر وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوگی؟ ہے کہ یہ چونکہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا ہر ماڈرن ٹیکنالوجی اپنے ساتھ اپنے ایکوپمنٹ کا پرائس لے کر آتی ہے.
इस इक्विपमेंट का जो प्राइस है वो आम सर्जिकल इक्विपमेंट के मुकाबले में चूँकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक दफ़ा जब आप ये इक्विपमेंट इंस्टॉल कर देते हैं, लग जाता है, तो इसमें जो एक आम मरीज़ के लिए अगर किसी अस्पताल ने इक्विपमेंट लगा दिया है, जिस तरह भी हमारा नेशनल हॉस्पिटल ये इक्विपमेंट लगा चुका हुआ है, तो इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन का ख़र्चा तो अस्पताल ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जो मरीज़ जिनके ओपन सर्जरी होती है या जिनकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है या जिनकी रोबोटिक सर्जरी होती है, उनकी जो मरीज़ की जो लागत उसके ऊपर आती है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अभी फ़िल वक्त ये बता दीजिएगा कि कौन कौन से शहरों में ये रोबोटिक सर्जरी की सहूलत दस्तयाब है? इस वक्त लाहौर में, पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में तो इस तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। ये सिर्फ इस वक्त लाहौर, पंजाब में और लाहौर में पहली मरतबा ये नेशनल हॉस्पिटल के अंदर जो है ना ये इस इक्विपमेंट को लगाया गया, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमारी जो पूरी टीम है उसकी बड़ी बड़ी काविश इसमें शामिल है। ये क्योंकि ये अकेला कोई आदमी ये प्रोजेक्ट नहीं था कर सकता, तो इसके लिए हमारी जो यूरोलॉजी की टीम थी हेडेड बाय प्रोफेसर रफ़ीक ज़की, और हमारी जो गायनी की टीम थी हेडेड बाय प्रोफेसर समिया मलिक, और हमारी जो सर्जरी की टीम थी जिसमें मेरे साथ मैं ख़ुद था और प्रोफेसर वारिस फ़रूका शामिल थे, और हम सब ने मिल के, और इसमें हमारे हस्पताल ने, बिकॉज़ एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनको कन्विंस करना कि आप ये इतना हैवी और इतना महंगा इक्विपमेंट जो है ना इंस्टॉल करें फॉर पब्लिक बेनिफिट, वो ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, जिसकी हेड जो हैं प्रोफेसर शाहिदा ख्वाजा हैं, उन्होंने इसमें हमारी बड़ी मदद की। पाकिस्तान में इससे पहले जो है ना ये सारी सर्जरीज़ जो है ना SIUT में ये हो रही हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वो SIUT, आपको पता है कि ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांटेशन है, तो ज़्यादा फोकस उनका प्रोस्टेट की सर्जरी के ऊपर या मिसाने और उसके गदूद की सर्जरी के ऊपर उनका फोकस था। जनरल सर्जरी में और गायनी की सर्जरी के अंदर बाकी जो यूरोलॉजी की सर्जरी है उसमें ये अभी कहीं पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, और हमें इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है कि हम इस चीज़ में मावन साबित हुए हैं कि पाकिस्तान को हमने इस वक्त तिब की दुनिया में, जराहत की दुनिया में बाकी जदीद ममालिक के हम पल्ला ला खड़ा किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, एक बार फिर से हम आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। यहाँ पर एक वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको बताते चलें, खैर बताने की आप लोगों को ज़रूरत क्या है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तानी लड़कियां बंदों से किसी भी सूरत में पीछे नहीं है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, स्पेसिफिकली अगर वो मार्शल आर्ट्स की भी फील्ड हो, तालीम हो, तालीम, सेहत हो, मतलब जहाँ पर भी आप देख लें, डॉक्टर देख लें, एक से एक लड़की, मतलब पाक फजाइया में तो अब तो F-16 की पायलट भी माशाल्लाह लड़की आ गई है, मतलब हर मैदान में इस वजह से ज़ाती तौर पे खुशी हुई है जो फाइटर जेट की जो पायलट है वो खातून। अच्छा, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुलाफ़े नकवी से, और सुलाफ़े नकवी ने पहली खातून होकर एक रिकॉर्ड ये बनाया है कि उन्होंने 1 घंटे में 18,000, दोबारा से रिपीट करी हूँ, 18,983 पंचेस मार के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है जनाब वो करा लिया है दर्ज। और ये देखा जाए तो ओवरऑल वर्ल्ड में पहली ऐसी खातून है, और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है जो बंदों में बनाया है वो भी हमारे पास ही है। बिल्कुल जी, राशिद, उन्होंने जी 25 बरसाए थे, 32,686, और जून 2020 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। अच्छा, एक चीज़ ये है कि थोड़ा सा हमें ये ओवरऑल करेक्शन करनी चाहिए कि भाई वो गिनीज बुक का जब एक वो आया था ना, वो सारा कुछ रिकॉर्ड, तो उस वक्त वो बुक कहलाती थी, अब ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, क्योंकि उसके कई सारे अब वो बनते चले जा रहे हैं, तो दे हैव चेंज्ड द नेम्स। तो चलिए जी, हम बात कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं सुलाफ़े नकवी और हमारे खब्बे पास है। तो सुलाफ़े, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो ये बताएं कि कोविड का दिन हो या कोई भी आम दिन, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए आपको लोगों को कहना नहीं पड़ता होगा अपने इस टैलेंट की वजह से, ऐसा ही है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। और सवाल सीरियसली आज तक मुझसे कभी किसी ने ये नहीं किया, इतना ट्रिकी क्वेश्चन। वाकई डिस्टेंस पर नहीं, किसी को मुझे कहना नहीं पड़ता, बिकॉज आपके ओरा में वो चीज़ होती है जो आप होते हैं या जो आपके अंदर चल रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अगर किसी को अपना रिकॉर्ड ना भी बताऊँ ना, तो लोगों को मेरी पर्सनैलिटी का आराम से अंदाज़ा हो जाता है, तो वो खुद ही डिस्टेंस पे रहकर बात करते हैं। अक्सर लोग जब मुझे मैसेज भी करते हैं फेसबुक पे, तो सिस्टर कह के करते हैं। क्या बात। अच्छा, उनको तस्वीर से भी पता चल जाता है। एक तो होता है ना, आप बंदे को सामने इन पर्सन देख रहे हो तो फिर उसका ऑरा, उसकी एनर्जीज आप फील कर रहे हो। आपकी एनर्जीज इतनी फील हो रही थी कि हमने आपको स्टूडियो में नहीं बुलवाया, इसी वजह से हम आपको दूर बिठा के आपके
That's the point. اچھا سلافے مجھے بتائیں یہ شوق کیسے ہوا؟ مجھے مطلب لڑکی میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ لڑکیوں میں ایسا کوئی سمہاؤ کک باکسنگ کا میں نے اتنی رواج نہیں دیکھی. تو خیر کک باکسنگ تو آپ پھر پیچھے کر لیں, آپ نے تو پنچز کا ریکارڈ بنایا اور لڑکیوں سے تو آئی ایم شیور آپ نے بتایا آپ کی 2 ماہ پہلے ہی شادی بھی ہوئی ہے, ورنہ میں یہ سوچی تھی اگر آپ کی شادی ہونی ہوتی تو رشتے والے تو یہ سوچ کے ڈر جاتے کہ ہائے لڑکی تو 1 گھنٹے میں 18,925 مار لیتی ہے. بالکل یہ چیز مجھے اصل میں سیلف ڈیفینس کے لیے میں گئی تھی, اور میں سچ بتاؤں گی کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں گینز بناؤں گی, بیکاز گینز والوں کو جب میں کبھی دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ اوبویسلی یہ ہے کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے, تو یہ تو میرے والا پارٹ نہیں ہے. تو میں تو سیلف ڈیفینس کے لیے گئی. وہاں کوچ نے مجھے آئیڈیا دیا کہ آپ جب پنچز کرتی ہو تو اسپیڈ پنچنگ میں آپ کا 1 سیکنڈ میں 7 پنچز کرتی ہو, جو کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے. تو اگر ہم اس کو 1 آور کی کیٹیگری میں ڈالیں تو پھر آپ کتنے پنچز کر سکتی ہو؟ تو مجھے تو شروع میں لگا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں مجھ سے, میں تو سیلف ڈیفینس کے لیے آئی ہوں یہاں پہ. اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے پریکٹس اس کی شروع کی, مجھے مارشل آرٹس کا شوق ہوا. میرے کوچ تھے, انٹرنیشنل پلیئر تھے, میرے وائس ان کا نام ہے, میں نے ان سے پھر MMA بھی سیکھا, میں نے تائیکوانڈو سیکھا اور کک باکسنگ سیکھی. تو پھر ساتھ ہی میں 2 منتھس کے اندر میں نے یہ پھر ریکٹ بنا لیا تھا, اور وہ شکر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ زلافے اٹس بین 4 or 5 years ایسے ہی ہے آپ 5 years 5 سال پہلے 2017. ہاں مطلب یہ دیکھیں شادی سے پہلے انہوں نے ریکارڈ بنایا تھا, اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ شادی تو ابھی ہوئی ہے جا کے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس 2017 میں آپ نے یہ ریکارڈ بنایا تھا, مطلب اس کے بعد اب آگے آپ کیا کیا کرتی رہی ہیں اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ 2017 میں جب میں نے یہ ریکٹ بنایا تو اس کے بعد میں میڈیا کے ساتھ شوز کرنے لگ گئی, یوگا پر, فٹنس پر, مائنڈ سائنسز پر. اور اب اکثر لوگ مجھے, چونکہ میرے ہسبینڈ سنگر بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں, تو اکثر لوگ مجھے گانا گاتے دیکھ رہے ہو تو کہتے ہیں تم گانا گاؤ گی؟ میں نے کہا نہیں, اس فیلڈ میں نہیں جاؤں گی. میں فٹنس کر رہی ہوں, میں مائنڈ سائنسز کر رہی ہوں, میں لوگوں کو ہیل کر رہی ہوں. تو دس از واٹ آئی لو, میں اس چیز کے لیے بنی ہوں, دس از مائی لائف پرپز. تو یہی چیزیں پھر انہی 5 سالوں میں نے کی, اور بچوں کو اسپیشلی میں نے سیلف ڈیفینس سکھایا. اچھا سلافے 2017 میں آپ نے یہ ریکارڈ بنایا تھا, تو آپ کے بعد ابھی تک کسی خاتون نے یہ ریکارڈ چیلنج نہیں کیا یا ریکارڈ توڑنے کی کوشش نہیں کی؟ ابھی تک تو یہ ہے کہ یہ ریکارڈ ابھی کسی نے بریک نہیں کیا, بٹ میں ہمیشہ نامینیٹ کرتی ہوں ہمارے پاکستان میں ہی ہماری جو راشد نسیم ہے ان کی بیٹی کو, فاطمہ کو, بیکاز شی از سو ٹیلنٹڈ ماشاءاللہ. میں چاہتی ہوں کہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان میں رہے. اگر اس کو کوئی اور بریک کرتا بھی ہے تو اس کو کھینچ کر واپس فاطمہ لے کر آئے, اور تب مجھے یہی لگے گا, اگر میں ریکارڈ نہ بھی بناؤں تو مجھے یہ لگے گا کہ یہ ریکارڈ آج بھی میرے پاس ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ سلافے نقوی موجود تھیں جو فٹنس ٹرینر بھی ہیں اور ساتھ میں ریکارڈ ہولڈر بھی ہیں, اور گینس ورلڈ آف ریکارڈ میں انہوں نے اپنا نام درج کرایا تھا 2017 میں, جب 1 گھنٹے میں انہوں نے 18,900 پنچز مارے تھے. اور ابھی تک یہ ریکارڈ ابھی تک یہ اٹس بین 5 ایئرز, اور لیکن یہ کہ یہ ریکارڈ ابھی تک نہیں ٹوٹا. اچھا جی, خبر ہم ذرا شامل کر لیتے ہیں. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے خصوصی احکامات پر اسپیشل برانچ سمیت دیگر متعلقہ اداروں نے کراچی کے مختلف مقامات پر اچانک سنیپ چیکنگ شروع کر دی ہے. اسی بارے سے مزید تفصیلات جانیں گے. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نذیر, مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ بالکل, دیکھیں کراچی کے مختلف مقامات ہیں جہاں اچانک سے سنیپ چیکنگ شروع کر دی گئی ہے. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے احکامات پر یہ سنیپ چیکنگ شروع کی جا رہی ہے, جس کی سربراہی ڈی آئی جی اسپیشل برانچ چودھری سلطان اور ایس ایس پی اسپیشل برانچ طارق رزاق دھاریجو کر رہے ہیں. ان کے ہمراہ K9 کے جو خصوصی کتے ہیں, اس کے علاوہ دیگر یونٹس میں ٹریفک پولیس ہے, AVCCA اور AVLC اور دیگر تمام متعلقہ محکمے بھی شامل ہیں. آئی جی سندھ نے ان کا یہ کہنا ہے کہ کالے شیشے, ڈرائیونگ لائسنس اور دیگر تصدیق کا عمل جو ہے جاری ہے, اور چیکنگ کا عمل روزانہ کی بنیاد پر اچانک سے شروع کیا جائے گا, جس میں اسپیشل برانچ سمیت تمام اسپیشلائز یونٹس بھی موجود ہوں گے, اور آپریشن میں CRO سسٹم, بایو میٹرک مشینیں بھی ہوں گی, اور اس کے علاوہ سستی, ٹول پلازا, موچکو سمیت دیگر جتنے بھی اہم مقامات ہیں جو شہر سے باہر آنے اور جانے کے راستے, خصوصی طور پر ان مقامات پر اس چیکنگ کا عمل شروع کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا نذیر شاہ. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. سوابی کے علاقہ ہے کلبٹ, وہاں سے ایک افسوسناک خبر آئی ہے ہم تک. وہاں پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے, اور فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, اور یہ معمول کی گشت تھی جس دوران یہ فائرنگ کی گئی ان پہ.
आपको एक बार फिर से बताते चलें, नहायत अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करते चले हैं हम सवाबी से, जहां कालाबट के इलाके में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर सलमान हलाक हो गया और फायरिंग के वाक़े की तहकीकात अब की जा रही हैं। अच्छा जी, तो फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में लिखते हैं कि महमूद रशीद और एजाज चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट लिए गए हैं और साथ ही कहते हैं कि दर्जनों तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी गिरफ्तार करने के लिए वारंट लिए गए हैं। तो बहरहाल इसके साथ साथ ये कहा गया है कि कारकुनान के ऊपर वहशियाना तशद्दुद और जाली दहशतगर्दी के पर्चे उनका पेशा है। हमाद अजहर और शफकत महमूद के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए। मकबूजा कश्मीर में मोदी कश्मीरियों के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटवा रहा है या उनके बिजनेस पार्टनर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर ये पर्चे काट रहे हैं। अच्छा जी, सिंध में किसानों के लिए खुशखबरी है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दी हुई सब्सिडी रकम जो है वो जारी कर दी गई है और किसानों को 2 अरब 52 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी, विच इज़ वेरी गुड। माली साल के अख्तिताम और बल्दियाती इलेक्शन के मौके पर किसानों को सब्सिडी रकम जारी की गई है। बिल्कुल जी, और किसानों को 2 अरब 52 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। माली साल के अख्तिताम और बल्दियाती इलेक्शन के मौके पर किसानों को सब्सिडी रकम जारी की गई है और इसी वाले से मज़ीद तफसीलात हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि रबी सीज़न में किसानों को फर्टिलाइज़र पर 1650 मिलियन रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और अब हम ज़रा बात करेंगे सिंध की एक ऐसी बेटी के हवाले से जिसको सिंध की मलाला यूसुफ से ही कहा जाता है। वो इस वजह से हम बात कर रहे हैं उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाली आंसू कोहली के हवाले से, जिनका तस्करा हमने कल भी किया था और उनको मलाला यूसुफ से इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने शहर में तालीम के हवाले से काम करें। गो कि ख़ुद आंसू जो हैं वो पोलियो का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद पोलियो इनके ख्वाब के आड़े नहीं आया। वो बच्चियों को, ना सिर्फ बच्चियों को बल्कि बच्चों को भी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रही हैं। उनका अपना स्कूल है जहाँ 500 से ज़्यादा तालिब इल्म जो है वो ज़ेर तालीम भी हैं। और क्यों उनको सिंध की मलाला यूसुफ से ही कहा जाता है, क्योंकि इनकी इन्हीं खिदमात की वजह से मलाला यूसुफ से ही ने उनको अमेरिका भी बुलवाया था, वहाँ पर इनको अवार्ड भी दिया गया था। सो दिस इज़ द रीज़न उनको सिंध की मलाला यूसुफ से ही का नाम भी दिया गया था। तो बहरहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आंसू कोहली। बहुत शुक्रिया आंसू, हमने कल का तस्करा किया था और आपका बड़ी हमने तारीफ भी की थी और जाहिर है कि इट इज़ ड्यू। ये बताएं कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? मैं जब छोटी थी 2 साल की उम्र में तो मुझे पोलियो हो गया था और मेरे वाला साहब की यही ख्वाहिश थी कि आप पढ़ लिख कर एक टीचर बनो। और जो हम उस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बच्चियों को पढ़ाना तो दूर की बात है मगर पर्दा खोल के बात करना भी जुर्म समझा जाता है। जारी बात है, काफ़ी एक माजूर इंसान के लिए काफ़ी मुश्किलातें आती थी। मैं रेंग लेंग के स्कूल जाती थी और जो बस पे चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। लोग मुझ पे हंसते थे कि तुम पढ़ लग कर क्या करोगी और घर पे बैठ जाओ, ऐसे लोग ताने मारते थे। मैं कहती हूँ कि इंसान का एक उज़्वा माजूर है, इंसान का ये ज़हन माजूर नहीं हो तो कोई माजूर नहीं है इंसान। और मैंने अपना जो इरादा मजबूत किया और मैंने कहा एक दिन ज़रूर मैं टीचर बनूंगी और मैंने बन के दिखाया। बिल्कुल आंसू, और आपने बात बिल्कुल सही की कि इंसान अगर जिस्मानी तौर पे माजूर हो तो माजूरी नहीं होती, लेकिन अगर आप दिमागी तौर पे माजूर और आपकी सोच माजूर हो तो फिर आप ज़रूर माजूर कहलाते हो। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे आपको मलाला यूसुफ सही ने आपको अमेरिका भी बुलवाया, वहाँ गए पतियार गैर में आपको एक अच्छा टाइटल भी मिला, उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? जब मुझे सिंध की मलाला का लक़ब दिया गया, मैंने एक पसमानदे इलाके में एक झुपड़ी में स्कूल खोला। तो जब ये मलाला यूसुफज़ई का जो गोली लगी थी ये भी चल रहा था, उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। और जब मेरा जो मीडिया सोशल मीडिया पे साथ दिया और जब मैं भाईजानम ने जो मुझे खिताब अमेरिका में तो नहीं मिला था मगर मुझे ये खिताब ना यह मेरे गांव में यहाँ पे सिंध में ही मिला था। अच्छा आंसू, एक तो चीज़ ये है कि आपने खुद इतना जज्बा दिखाया, लेकिन साथ ही साथ उनके बच्चों को जिनको आपने पढ़ाना था, उनके वालिदैन को तालीम की तरफ राग़िब करना और इस बात पे तैयार करना कि वो उनको स्कूल भेजें, ये कितना मुश्किल मरहला था?
जब मैंने तीन जब बच्चों से स्कूल खोला तब मेरे स्कूल में सिर्फ 3 बच्चे थे। मैंने झूपड़ी से स्कूल स्टार्ट किया तो मैं जो सो घर घर जाती थी, उसको राज़ी करना मुश्किल था। जो मैंने उन लोगों को समझाया, आपके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इंसान बनेंगे, क्योंकि तालीम के बिना कुछ भी नहीं है। तालीम के बिना इंसान जो है ना एक हैवान की मिसाल होता है। तो मैंने कहा आपके बच्चे पढ़ेंगे और अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, टीचर बनेंगे और अच्छे शहरी बनेंगे। और उसके अलावा जो है ना मैंने ये समझाया कि आपके जो आप वडेरों के हारी हैं उसमें आप खेती बाड़ी करते हैं, आप ज़ाहिर बात है उससे पैसे लेते हैं, वो लिखना बाहर लिखना इधर उधर उसी तरीके से मतलब समझाया गया था जो बच्चों के वालिदैन के लिए। फिर वो राज़ी हो गए। फिर 3 से 10, 10 से 12, अभी जो माशाल्लाह मेरे पास तकरीबन 500 बच्चे जो सो वो तालीम हासिल करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो 500 बच्चे हैं इनकी तालीमी अखराजात जो हैं ये आप कैसे पूरे कर रही हैं? स्कूल में 500 बच्चे हैं और मेरी जो है सो सिंध गवर्नमेंट सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जो है सो मेरी मदद कर रही है। मैं अदा कबीर काजी और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के पूरी टीम की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो वो अभी काफ़ी यहाँ पे ज़िले उमरकोट में काफ़ी स्कूल हैं, इनके ऐसे स्कूल हैं जहाँ वहाँ पे स्कूल है जहाँ पे गरीब किसान हारियों के बच्चे जो रहते हैं उसी को पढ़ा रही हूँ। बहुत शुक्रिया जी अली, और हमारे साथ मौजूद थी। और किस तरीके से आप देखें कि उनका जज्बा जवान है और किस तरीके से वो समझती हैं कि तालीम जो है वो एक बिलाशुबा एक नेमत है, और जाहिर है कि हर किसी का बुनियादी हक भी है कि आप किसी को उसके तालीम के जेवर से आरास्ता करें। और इस मुश्किल हालात में भी कि जब वहाँ पर उनके साथ मसले मसाइल भी बहुत हैं, चीज़ें चोरी हो जाती हैं, वहाँ पर मुकामी इंतज़ामिया उनका साथ नहीं देती, तो जनाब आप लोग भी थोड़ा उनका हाथ बढ़ाएं, हाथ बटाएं और उनके साथ आगे कदम बढ़ाएं। और ये भी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है ना कि तालीम के जेवर से मुस्तफ़ीद होना और तालीम का जेवर किस कदर ज़रूरी है, ये आगाही भी बहुत बड़ी नेमत है। जैसे वो बात कर रही थी, आंसू कह रही कि मैं रिंग के स्कूल जाती थी, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम्हें क्या पड़ी है, तुमने तो घर में बैठना है, तो तुम क्यों तालीम हासिल कर रही हो। तो उसने कहा, मैंने लोगों से कहा ठीक है मैं जिस्मानी तौर पे माजूर हूँ ना, मैं दिमाग से तो माजूर नहीं हूँ। तो ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है। तो चलें जी, अब बात ये कर लेते हैं कि जनाब आज हमारा एक स्पेशल शो भी है एक तरह से, कि आप देख लें कि हम 9 से 11 नहीं बल्कि 9 से 12 आपके साथ होंगे। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बजट के हवाले से हमें बात करनी है कि बजट आज पेश होने जा रहा है। और यकीन करें कि वो जैसे एग्जाम्स का रिजल्ट आता है ना, तो उस वक्त आपका दिल की धड़कन या एग्जाम डे पे एंग्जाइटी हो रही होती है, वैसे ये बजट के आने से पहले वही वाली कैफियत है कि पसीने छूट रहे हैं। आप सोचें कि हमारा ये हाल है, तो जो दूसरे जो आम शहरी हैं हमारे, जो बड़ी मुश्किल से अपना रोजगार नौकरी पेशा लोग तो देख रहे होते हैं, डेली शायद बेसिस हो सकता है कि उनके लिए क्या बनेगा। तो अगले घंटे भी हम आपके साथ हैं। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।